السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میرا نام ہے سید نجم الدین. آج میں آپ کو پاور بی آئی رپورٹ سرور ڈیسک ٹاپ میں انسرٹ پین کا تھوڑا اوور ویو دوں گا. بٹنز کے بارے میں، نیویگیشن کے بارے میں، اور جو جتنے بٹن سلیشز وغیرہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کیا کام کرتے ہیں. آپ کے سامنے اس وقت ایک ڈیش بورڈ میں نے بنا کے رکھا ہے سیمپل کے لیے. اس میں ہم ساری چیزیں دکھائیں گے آپ کو. تو پہلے چلتے ہیں. سب سے پہلے انسرٹ کے اندر ٹیکسٹ باکس میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکسٹ باکس کیا چیز ہے. ایکچولی یہ ٹائٹلز کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ میں ایسے ہی ٹائپ کرتا ہوں دس از ڈیش بورڈ. ٹھیک ہے، میں اس کو لکھتا ہوں سیمپل ڈیش بورڈ. اب اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم اس کی سائز کو جتنا بھی رکھنا چاہیں 32 تو یہ 32 آ گیا. یہ اس کو آپ اس کو چھوٹا کر لیں. اس کو آپ سینٹر میں کر سکتے ہیں، رائٹ پہ کر سکتے ہیں. اور یہ باقی جو ہے انڈینٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اس میں ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمیں. یا آپ لنک کرنا چاہیں یا اس کے اندر بلٹس دینا چاہیں تو وہ ایسا سب کچھ ٹائٹلز میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں آپ چاہیں یا اس کا فونٹ چینج کرنا ہے چاہیں تو فونٹ آپ کو بولڈ لے لیں، کیونکہ اب یہ بڑا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا اس میں اس کو یہ کر دیا. جب ایسی لائن آ جائے تو آپ تھوڑا سا رائٹ پہ لے جائیں یا نیچے تو یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا. تو یہ ہم نے بنا دیا آپ کے سامنے ٹائٹل، اور اس کو ہم نے بڑا بھی کر دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ اگر بیک گراؤنڈ دینا چاہیں یہاں پر تو کیسے دیں گے. ایفیکٹس میں آئیں گے. بیک گراؤنڈ میں ہم نے فرض کریں بلیک سلیکٹ کر لیا، کیونکہ فونٹ ہمارا پورا وہ تھا بلیک تھا. تو ہم نے یہاں فونٹ کا جو کلر ہے نا وہ چوز کر لینا ہے وائٹ. تو یہ آپ کے سامنے ایسا ہو گیا. اب آپ اس کو جہاں چاہیں سینٹر میں لانا چاہیں یہ آپ کو سینٹر میں لے آئے اس طرح. تو یہ سمپلی ٹائٹلز کے لیے یوز ہو رہا ہے، آپ کی ہیڈنگ کے لیے. آپ اس کو چھوٹا بڑا جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں. اور فیوچر ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے ڈائنامک کریں گے. یعنی آپ چاہتے ہیں دکھائیں کہ یہ ڈیش بورڈ اور نام آ جائے اور رائٹ پہ ڈیٹ آ جائے، کرنٹ سسٹم ڈیٹ وہ اٹھا لے گا. یہ جو آپ کی ڈیٹ ہے یہ آج کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا جناب ٹائٹل اس کے بارے میں، ٹیکسٹ باکس کے بارے میں. اب ہم آپ چلتے ہیں بٹنز کی طرف. تو بٹن میں دیکھیں لیفٹ یا رائٹ ایرو. کیونکہ میرے پاس پیج ٹو رائٹ پہ ہے تو میں نے ایرو بنایا ہے یہاں پہ. اس کو میں یہاں لے آؤں گا. ایسے ہی کہیں پہ بھی آپ ایڈجسٹ کر لیں. میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. ایکشن کو آن کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ لے جائے پیج نیویگیشن میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ پیج نمبر 2 میں نے سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، آپ اس کا باقی شیپ میں یہاں جا کے ڈیفالٹ ہے ہوور بھی. یہ سارے اس کے فنکشن ہے. ریکٹینگل لے لیں اس کا شیپ کا، راؤنڈڈ کارنر، یا اس کو آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ چینج کریں اس کا تو ٹیکسٹ آپ یہاں چوز کر لیں. یا لکھ دیں نیکسٹ. نیکسٹ آ گیا. اس کا آپ فونٹ بڑا کر لیں، 14 کر لیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو آپ یعنی چاہتے ہیں کہ نیکسٹ جو لکھا ہوا یہ تھوڑا سا اس میں رائٹ سائڈ پہ آپ اس کو 5 دے دیں، نہیں 40 10 دے دیں. یہ تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے گا. اس کو بولڈ نہ چاہیں بولڈ ہو جائے گا. فون کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں کلر چینج ہو جائے گا. یہ ہے. اب اس کی فنکشنالٹی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سلیکٹ کیا میں اور کنٹرول کلک کیا تو یہ رائٹ پہ چلا گیا. دیکھیں پیج 2 پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ بٹن ڈال دیں لیفٹ ایرو والا تاکہ اس کو واپس لے آئیں. تو آپ یہاں پہ ایکشن میں جو ہے اس کو لکھیں گے کہ سیم وہی پیج نیویگیشن پیج 1. تو آپ
کنٹرول کلک کریں گے تو یہ پیج نمبر یہاں پہ 1 پہ آ گیا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو یہاں کا ادھر, اب یہاں پہ آپ اس کو مزید کنفیگر کرنا چاہیں تو یہ ہے, شیپ چینج کرنا چاہیں, ہاور پہ کوئی چیز چاہیں کہ یہ بڑا ہو جائے, یعنی کہ آپ ہاور پہ چاہتے ہیں کہ یہ ریکٹینگل جو ہے وہ رہے, اس کا کلر جو ہے وہ ہاور پہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ لکھا ہوا آ جائے بیک, تو جب آپ ہاور کریں گے تو بیک لکھا ہوا آ جائے گا. اس کا آپ چاہیں تو سائز وہی کر دیں, 14 کر دیتے ہیں, بولڈ کر دیتے ہیں. اس کا کلر جو ہے آپ یہ ڈال دیں اس کا, یہ دیکھیں یہ بیک لکھا ہوا کلر چینج ہو رہا ہے اس کا. آپ ایرو کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں, آئیکن ہے نا, آئیکن اس کا کلر آپ چاہیں گے کہ جی یہ ہو جائے تو یہ ہاور پہ یہ ہو جائے گا. لیکن آپ چاہتے ہیں ڈیفالٹ پہ ہی یہ کلر چینج ہو, لائن کلر جو ہے وہ آ جائے, یہ والا یہ آ گیا آپ کے پاس. اس کی بٹ بڑھانی ہے آپ نے کہنا 5 پہ کر دو تاکہ تھوڑا بولڈ نظر آئے, یہ ہے. اچھا, اب یہ ٹیکسٹ ہے, ٹیکسٹ کا کلر ہم نے ٹیکسٹ یہاں لکھا نہیں ہے, ہم لکھ دیتے ہیں بیک, سوری کیپیٹل بیک. اس کا سائز کر دیتے ہیں 14, بولڈ کر دیتے ہیں. کلر جو ہے ہم یہ چوز کر لیتے ہیں, سوری کبھی بیک ہی ایسے بیک. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ بیک ہے, تو یہ نارملی ہم نے ڈیفالٹ پہ رکھا ہوا ہے اس کو, اس لیے آئیکن کا بھی کلر چینج کر لیا. آپ اس کو فل کرنا ہے تو فل بھی ہو جائے گا, فل کلر آپ چوز کریں گے تو یہ بھی وائٹ ہے, آپ کوئی اور کلر چوز کر لیں, مطلب آپ اس کی پنک کر لیں, یہ پنک ہو جائے گا. تو یہ فل کلر ہے اس کا. بارڈر دینا چاہتے ہیں اس کے سائڈ میں, بارڈر آ جائے گا, یہ سارا دیکھیں بارڈر نظر آ رہا ہے آپ کو. شیڈو چاہتے ہیں شیڈو آ جائے گا, تو وہ نیچے چلے گا. پہلے اس میں اتنا کچھ کیا نہیں جاتا, یہ آپ کے سامنے میں نے کیا. اب ہم جو کلک کریں گے بیک, واپس آ گئے یہاں پہ. تو یہ آپ کے جتنے بھی اس میں ایروز ہیں, یہ ریسیٹ کا مطلب ہے واپس آ جائے, ریسیٹ کر دیں, بیک کر لیں. انفارمیشن چاہتے ہیں اپنے بیس کے بارے میں تو وہ آپ ڈال لیں, کوئی ہیلپ کا دینا چاہتے ہیں, لیکن یہ سب اتنا استعمال ہوتا نہیں, سوائے بیک یہاں تک کے استعمال ہوتے ہیں, یہاں تک بیک تک کے. اور بک مارک کا بھی میں آپ کو ایک الگ سے بتاؤں گا, بلینک کا بٹن ہے, اس میں آپ ایمیج ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. ہم نے بک مارک کا ڈالا, لیکن کوئی ہم نے ابھی تک کوئی چیز بک مارک کی سیو نہیں کی ہے. وہ بھی میں آپ کو بک مارک کے بارے میں بھی ایک اپنی ویڈیو میں پورا بتاؤں گا, کیسے آپ اپنے پورے ویژولز کو, یعنی کہ ویژولز کو اوور لیپ کر کے بک مارک کے ذریعے آپ شو کرا سکتے ہیں. تو ایک تھوڑا سا بڑا سا چیپٹر ہے, وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ تو ہو گیا بک مارک کا. بلینک بٹن یہ ہے آپ کا, اس کے اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کوئی امیج ڈال دیں یا کچھ بھی ڈال دیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. شیپ ہے چینج کر سکتے ہیں, آن اوور اس میں رکھا ہوا تھا ڈیفالٹ. یہ آپ اسے کلر چینج کر سکتے ہیں, اس ریکٹینگل کو آپ ایرو کر سکتے ہیں, کچھ بھی سیم چیز ہے. ایکشن میں جا کے آپ اس کو بتا دیں گے بھائی بیک ہو جائے, پیج نیویگیشن میں, ویب یورل, بہت سارے اپلائی سلائسر کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بارے میں یہ بک مارک کا جب ہم کام کریں گے بک مارک پہ تو آپ کو نظر آ جائے گا. اب اس کے بعد اپلائی آل سلائسر یہاں میں نے بنائے ہوئے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں اپلائی آل سلائسر کو کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے یہاں چوز کیا کنزیومر یونائٹڈ اسٹیٹ. اب میں کنٹرول کر کے یہاں پہ لیکن جب آپ اس کو پبلش کریں گے تو آپ کو کنٹرول اور کلک دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ ویسے ہی ہو جائے گا. دیکھیں یہ چینج ہو گیا. اب میں نے یہاں کا کارپوریٹ, اس نے آٹومیٹکلی ساری چیزیں چینج کر دی. رائٹ پر دیکھیں ٹیبل میں بھی چینجز آ رہا ہے, سیگمنٹ چینج ہو رہا ہے, کارپوریٹ ہو گیا, ہوم آفس کر دیا, کلک کیا, اپلائی کیا, یہ دیکھیں یہ ہوم آفس آ رہا ہے. تو اس کا جو اپلائی آل سلائسر کا مطلب ہے, اس بٹن سے آپ جتنے بھی سلائسر اس میں ہیں ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم نے کہا کلیئر سلائسز کا مطلب ہے کنٹرول سلائس, کنٹرول کلیئر سلائس, اس نے سارے سلائسر غائب کر دیے. یہ آپ کے اس پیج پہ جتنے بھی سلائسر تھے ان کو یہ ریموو کر ڈیفالٹ اس میں لے آتا ہے, کلیئر کر دیتا ہے جو بھی سلیکٹڈ ہوتے ہیں. تو کلیئر آل سلائسر کا یہ استعمال ہے, اس کو آپ مزید کنفیگر کر سکتے ہیں. مجھے تھوڑا سا معاف کیجیے گا, میرا گلا خراب ہے تو میری آواز میں تھوڑا بہت
کھانسی بھی آئے گی تو اس کو ذرا معذرت خواہوں آپ سے. آپ اس کو شیپ اسٹائل چینج کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ چاہیں تو آئیکن بھی ڈال سکتے ہیں. یہ آئیکن آ گیا. اب اس آئیکن کو بھی آپ کنفیگر کر سکتے ہیں کلر سے, سائز سے. آپ چاہتے ہیں کہ پلیسمنٹ اس کی کسٹم ہو جائے, آپ اپنے حساب سے رکھیں اس کو, رائٹ لیفٹ جیسا بھی. اس کو سینٹر میں لائیں, اس کی بھی پیڈنگ کریں. یہ جو سلائسر لکھا ہوا ہے اس کو آپ ایسا کریں کہ یہ چھوٹا ہو جائے اور یہ رائٹ پہ آ جائے. تو پھر آپ اس کے ٹیکسٹ کے اندر جا کر, یہ تو آئیکن ہے, ٹیکسٹ میں یہ ٹیکسٹ ہے, اس پر آپ اگر ہم اس کو یوں کر دیں کہ یہ 14, تو یہ دیکھیں رائٹ پہ ہم نے 14 کیا سلائسر, اور ٹیکسٹ جو ہے وہ موو ہو گیا. اور ہم موو کرنا چاہتے ہیں اس کو, ہم کرتے ہیں 25. یہ موو کیونکہ سلیکٹڈ ہے ٹیکسٹ ہی, شاید یہ دیکھیں موو کر رہا ہے نا, جو کم تھا. اگر ہم جتنا اور بڑھاتے جائیں گے یہ رائٹ پر آتا جائے گا. اسی طرح ہم جو آئیکن ہے اس کو بھی ہم موو کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم اس کو بولیں بھائی کہ 15 پہ ہو جائے تو یہ 15 پہ آ جائے گا. دیکھیں یہ ہے. تو اس طرح آپ تمام چیزوں کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ سلائسر وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں آئیکن. اب ہم چلتے ہیں نیویگیشن, پیج نیویگیشن. دیکھیں ہمارے پاس ابھی 2 ہی پیج ہیں, ٹھیک ہے, پیج 1 اور پیج 2. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ نیویگیشن آپ اگر اس کو ہائڈ کر دیں گے یہاں پہ ہائڈ, تو یہ آپ کی رپورٹ میں وہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, پیج 2 یہ ہائڈ نہیں ہوگا, پیج 1 ہی ہائڈ ہوگا. اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا. میں آپ کو نیویگیشن بتایا تھا, تو آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سیکنڈ پیج پہ آ گیا. یہاں پہ ہم دوبارہ یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنا پیج نیویگیشن یہاں ڈال دیتے ہیں. اب آپ اس چیز میں نوٹ کریں گے, دیکھیں اس وقت پیج 2 پہ ہے تو پیج 2 ہائی لائٹڈ ہے, پیج 1 نہیں ہے. اگر ہم پیج 1 کنٹرول کلک کریں گے تو پیج 1 ہائڈ ہے, پیج 2 نہیں ہے. تو یہ ہے پیج نیویگیشن. اور اس میں ایک چیز اور نیویگیشن میں ہوتی ہے, بک مارک. لیکن کیونکہ ہم نے ابھی بک مارک پہ کام نہیں کیا تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. ویسے میں آپ کو چاہیں تو ایک چیز کر کے دکھا دیتا ہوں اگر ہو جائے گی مجھ سے. یہ اس کا سائز ہم دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے, 25544. اور اس کا سائز بھی اس کا 440 کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کا سائز سیم ہو گیا. اس کو اس کے اوپر کاپی کر دیتا ہوں میں. اچھا دیکھیں, ایک اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فارمیٹ کے اندر. سلیکشن. دیکھیں یہ سلیکشن پین ایسے ہے جیسے آپ نے اگر کسی کو پتا ہو تو ایک زی انڈیکس ہوتا ہے. تو یہ لیئرز ہیں ساری. پاور بی آئی بھی لیئرز کے اندر کام کرتی ہے. یہ دیکھیں یہ سلائسر یہ والا ہے, یہ سلائسر یہ والا ہے. یہ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سلائسر کے آگے نام لکھ لیں, کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کون سا سلائسر ہے. یہ کارڈ ہے, یہ کارڈ دیکھیں یہاں کارڈ آ گیا, یہ کارڈ دوسرا والا آ گیا. اب آپ چاہتے ہیں یہ کارڈ اس کے ساتھ ہی رہے تو آپ یہاں لے آئیں اس کو. اس طرح کر کے آپ اس کو, مطلب آپ یہ سارے لیئرز میں یہ کون کون سی چیزیں کہاں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ بٹنز ہیں, یہ ٹیکسٹ ہے, یہ دیکھیں سب یہ دکھا رہا ہے آپ کو. بٹن ہم نے سلیکٹ کیے ہیں, یہ دوسرا بٹن ہے. تو یہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو دو یہ ہے, دیکھیں اس کو ہم ہائڈ کریں گے نا دوسرا نظر آئے گا, اس کو ہائڈ کریں گے نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دونوں ہائڈ ہو گئے. کھول دیے میں نے. تو اب میں آپ کو انسرٹ میں جا کے بک مارک آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بک مارک کا پین آ گیا جناب. ٹھیک ہے جی, میں نے کیا کیا کہ اس کو ہائڈ کیا. یہ والا لائن والا جو ہے سیلز بائی منتھ, اس کو ایڈ کیا. اس کو میں لکھ دیتا ہوں سیلز بک مارک. ٹھیک ہے, ہمیشہ جب بھی آپ بک مارک بنائیں تو یہ ڈیٹا کو ڈسیبل کریں تاکہ ڈیٹا اس کے ساتھ اسٹک نہ ہو جائے. ورنہ اگر آپ بک مارک جیسے سیو کر دیں گے تو اس میں جو ڈائنامک چینج سلائسر وغیرہ کی وہ نہیں آئے گی.
ہوں گے، پھر وہ ایک اس کو سیم اسٹیٹ میں لے لے گا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کیا، اس کو کھولا، اس کو ہائڈ کیا، یہ دیکھیں یہ آ گیا. ایڈ بک مارک کیا، اس کو آگے ہی یہاں لکھ دیتے ہیں، یہ کیٹیگری ہو گیا کیٹیگری بک مارک. اس کو ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے اس کو ڈیٹا کو ویب کیا. ٹھیک ہے، اب ہم بناتے ہیں اس کے اندر بک مارک نیویگیشن. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بک مارک نیویگیشن آ گیا. اب آپ یہ دیکھیں اس میں اس کو یہاں لے آتا ہوں، تو اب آپ چوز کریں گے سیل بک مارک، تو یہ آ جائے گا. کیٹیگری بک مارک تو یہ آئے گا. اتنا سمپل ہے. آپ اس کو یہ جو نیویگیشن ہے اس کو اپنے حساب سے جیسا چاہیں، یہاں پہ دیکھیں سب کچھ ہے. ریکٹینگل لینا ہے، اس میں آپ نے فرض کریں ہم نے دے دیا 5 پکسل کا، وہ دے دیا راؤنڈڈ شیپ دے دیا، اور اس کے علاوہ اس کی روٹیشن آپ چاہتے ہیں اسٹائل میں، اگر آپ چاہتے ہیں اس کا کلر چینج ہو جائے، اور سلیکٹ دیکھیں اس میں اوور ہو جائے پریس یا سلیکٹڈ. اس وقت یہ سلیکٹڈ بلیک ہے. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ اس کے اندر وائٹ ہے، فل اس کا بلیک ہے. اب ہم چاہتے ہیں اس کا فل جو ہے نا وہ یہ ہو جائے، تو یہ دیکھیں یہ چینج ہو گیا. تو اس طرح آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بک مارک آپ کی نیویگیشن آ گئی. تو یہ پوری آج آپ کو میں نے کلاس بتا دی ہے. دیکھیں مجھے امید ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہوگی اس انسرٹ پین کو سمجھنے کے لیے. اس میں امیج ہے، امیج کا میں بھی بتا دیتا ہوں. امیج جو ہے تو آپ کوئی یہاں پہ اپنا لوگو وغیرہ کو سلیکٹ کر لیں، براؤز کریں. میرے پاس کوئی پکچرز ہیں، جیسے میرا اپنا چینل کا لوگو ہے، یہ میں نے ڈال دیا ہے. اس کو آپ فٹ کر سکتے ہیں، اسٹریچ کر سکتے ہیں، اس کو آپ فل کر سکتے ہیں، اس کو آپ سینٹر کر سکتے ہیں. امیج ایفیکٹس ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کہ آپ ایکسپوجر ہو جائے، لیکن اتنی ضرورت نہیں پڑتی اس چیزوں کی. آپ ٹرائی کر لیجیے خود. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا امیج ہے، اس کا کیا ہے، اس کا بارڈر لینا چاہیے بارڈر آ جائے گا. بیک گراؤنڈ آپ اس کا کرنا چاہیے، آلریڈی بلیک ہے بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے. ایکشن میں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کلک ہوتے یہ کہیں چلا جائے، پیج نیویگیشن پہ چلا جائے. اب آپ پیج نیویگیشن کہیں گے تو اس کو بولیں گے آپ کہ پیج 2 پہ چلا جائے. تو جیسے ہم نے اس کو کلک کیا، یہ پیج 2 پہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور اس پہ کوئی چیز باقی نہیں بچی. شیپس تو نارمل سی چیز ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی امپورٹینس نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ بھی خود ہی شیپ یوز کر سکتے ہیں، کہ نارمل سی چیز ہے. لیکن یہ چیز امپورٹینٹ تھی سمجھانے کی آپ کو، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا. انشاءاللہ آپ کو میرا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جو ہے نا وہ جائیں گے جناب عالی تھیم کی طرف. تھیم کلرز برانڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، کلر بتاؤں گا، کس طرح آپ جیسن کی فائل بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن جیسن زیادہ تر کلاؤڈ ورژن کے لیے ہوتا ہے، RS کے ورژن کے لیے صحیح نہیں ہوتا. تو میں آپ کو طریقے بتاؤں گا کیسے آپ اپنے کمپنی کے، بینک کے، کہیں کے بھی لوگوں کی تھیم کو فالو کیسے کریں گے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. میرے اس ایپیسوڈ کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آؤں. تو یہ بہت سارے سیریز ہے، کافی سیریز چیزیں ہیں میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا انشاءاللہ، تو آپ کو پسند آئیں گی. تو میرا چینل دیکھنے میں شکریہ. تھینک یو.